الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. معزز دوستو، بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذی قعدہ شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہے. دعائے خالق کائنات میرا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پر نیکیاں عطا فرمائے. خالق کائنات اس مقدس دن کے صدقے جو پریشان حال ہیں، جو بے چین ہیں، بے قرار ہیں، خالق کائنات ان کو دل کا سکون عطا فرمائے.
اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہر پریشان دل کی اللہ رب العزت پریشانی کو دور فرمائے۔ عزیزان گرامی، میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا در مبارک۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ کے اندر حجاج کرام جو ہیں، حاجی حضرات، مسلمان، وہ حج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ کچھ پہلی بار جاتے ہیں اور کچھ پہلے جا چکے ہوتے ہیں، تو وہ آنے والے دنوں میں ذی الحجہ شریف کے اندر ان مخصوص ایام کے اندر وہ اپنی حاضری پیش کر کے حج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تو یقیناً بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ وہ روضہ رسول پہ بھی جاتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا طواف بھی کرتے ہیں۔ یار کا در، محبوب کا در، اور محب اس در پہ جائے تو وہ جانا بھی بے مثال ہوتا ہے، اور وہ کیفیت جو اس وقت دل کے اندر ہوتی ہے وہ بھی بے مثال ہوتی ہے۔ دنیا کی ایک مثال لے لیں، دنیا کے اندر کسی کو کسی سے محبت ہو، پیار ہو، تو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو ہزاروں ارمان اس کے سینے کے اندر ہوتے ہیں۔ کئی باتیں وہ دل کے اندر رکھ کر اپنے یار کے پاس پہنچتا ہے۔ راستے کے اندر کئی خیال آتے ہیں، میں وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا، میں وہاں جاؤں گا، یہ کروں گا۔ تو جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ جتنے بھی ارمان لے کر آیا ہوتا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے آج سارے کے سارے اپنے یار کے سامنے کھول کر بیان کر دو۔ اور پھر یار بھی نسلی ہو، اصلی ہو، تو پھر وہ اپنے در سے اس کو ٹالتا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہتا کہ تیریاں بڑیاں سن لیاں نے ہن ہور کوئی گل نہ کریں، بلکہ جیسے جیسے وہ بات کرتا ہے، بات کرنے والے دا جو بندہ ہوتا ہے اس کی وہ بات بڑھتی جاتی ہے، اس کو بھی سکون آ رہا ہوتا ہے، اور جو سامنے سن رہا ہوتا ہے اس کو بھی سکون آ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا آپس کے اندر ایک کنیکشن ہے، ایک محبت ہے، ایک پیار ہے، الفت ہے۔ وہ محبت کی بنا پر، پیار کی بنا پر، اس یاری کی بنا پر وہ ایک دوسرے کی گفتگو سے سرور حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تو دنیا کا حال ہے نا، کہ یار کے پاس یار جائے تو وہ اس کے آنے پہ اتنا راضی ہو جائے، اس کی خوشی کی کوئی حد نہ رہے۔ ادھر محبوب کے در پہ محب جائے، روضہ رسول پر جب جائے تو یقین کیجئے جب وہ جاتا ہوگا نا، مجھے تو یوں ہی لگتا ہے وہ یہی کہہ رہا ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، گناہ گار ہم ہیں اور خطا کاروں کی بخشش کروانا آپ کے ذمہ ہے، غلام حاضر ہے، اس غلام کے تمام گناہوں کو رب کی بارگاہ سے معاف فرما دیجیے۔ تو وہ کریم بھی اتنے کریم ہیں، وہ کرم بھی اتنا کرتے ہیں، آئے ہوئے کو اپنے در سے یوں خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹاتے ہیں۔ اور میرا رب بھی یہی بات ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ میرا رب بیان فرما رہا ہے، او کائنات والو، جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا، جب تم گناہ کر بیٹھو، جب تم خطائیں کر بیٹھو، بدکاریاں کر بیٹھو، اور پھر تمہیں ندامت محسوس ہو، شرمندگی محسوس ہو، تو پھر پریشان نہیں ہونا، میرے یار کے دروازے پہ آ جانا۔ جاؤکا، اے محبوب، وہ آپ کے دروازے پہ آ جائیں، آپ کے در پہ آ جائیں۔ فاستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش طلب کریں، معافی طلب کریں، اور صرف وہ اکیلے ہی نہیں،
بلکہ ساتھ میں وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ، پھر آپ بھی ان کے لیے معافی کی طلب کریں، پھر آپ بھی میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر ان کے لیے دعا کریں۔ جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے نا تو پھر ہوگا کیا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، آپ اپنے رب کو توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ وہ بھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، توبہ کرے، بخشش طلب کرے، اور پھر ساتھ میں آپ بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے در پر تو آ جائے لیکن وہ آپ کو چھوڑ دے۔ فرمایا یوں نہیں، آپ کا نا ساتھ ہو، آپ کی بات ہو، جب وہ آپ کی بات کرے گا، آپ کا وسیلہ پیش کر کے میری بارگاہ میں دعا کرے گا، میں خالق کائنات اس کی دعا کو قبول فرما لوں گا اور پھر میں اس کی بخشش فرما دوں گا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی بات ہے، قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے۔ اور پھر یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو قبر کے اندر موجود ہیں، تو پھر وہ کیسے بات کو سنتے ہیں، وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں نے کہا تو یہی کہنا چاہتا ہے کہ وہ اپنی قبر مبارک کے اندر کیسے زندہ ہیں؟ تو جی بالکل، قبر مبارک کے اندر زندہ کیسے ہیں؟ نہ وہاں پر آکسیجن کا انتظام، نہ جناب وہاں پر کوئی کھڑکی، نہ دروازہ، قبر بند ہے، تو اندر بندہ زندہ کیسے؟ میں نے کہا ایک تو میں تجھے پہلے دیتا ہوں عقلی مثال، کہ ایک انڈا ہوتا ہے، اس کے اندر چوزا زندہ ہوتا ہے۔ انڈا ہوتا ہے نا، انڈا، اس کے اندر چوزا زندہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر زندگی رکھ دیا اس کی۔ اب انڈے کے اندر کتنے بھئی آکسیجن کے انتظام ہیں، کتنی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، کتنے دروازے لگے ہیں؟ نہیں جی کوئی نہیں لگے ہوئے۔ میں نے کہا اگر رب تعالیٰ ماند انڈے کے اندر اپنی مخلوق کو زندہ رکھ سکتا ہے تو قبر کے اندر اپنے سونے نبی کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ جو بند انڈے کے اندر زندگی دے رہا ہے وہ اپنے محبوب کو، جس کے لیے اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، سجایا ہے، ہم کو اور پیدا فرمایا ہے اور مخلوقات بنائی، تو کیا وہ سونا رب اپنے محبوب کو اس قبر کے اندر زندہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ میں نے کہا یہاں پر بھی بات اگر تجھے سمجھ نہ آئے تو پھر ہم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ میرا رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ جو اللہ رب العزت کی راہ کے اندر قتل کر دیے جائیں، شہید ہو جائیں جہاد کرتے ہوئے، رب تعالیٰ کی راہ کے اندر وہ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، تو تم انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ یہ دوسرے سپارہ کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ میرا اللہ بیان فرما رہا ہے، کہنا تو اللہ سن لو، جو میری راہ کے اندر شہید ہو جائیں، قتل کر دیے جائیں، وہ میری راہ کے اندر اس دنیا سے چلے جائیں، اب تم ان کو مردہ نہ کہنا، مردہ نہ کہنا، ان کو مردہ نہ کہنا۔ یا اللہ جی ان کے جسم سے تو روح نکل گئی ہے، ان کے جسم سے تو روح پرواز کر گئی ہے، اللہ جی وہ قبر کے اندر ہے، کھڑکی بھی نہیں ہے، دروازہ بھی نہیں ہے، وہاں پر آکسیجن کا انتظام بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم ان کو زندہ کہیں۔ میرا اللہ بیان فرماتا ہے ہاں وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ یا اللہ جی ہمیں ان کی زندگی سمجھ میں نہیں آ رہی، نہ کھڑکی ہو، نہ دروازہ ہو، نہ
آکسیجن کا انتظام ہو تو پھر بھی وہ زندہ کیسے؟ میرا رب بیان فرماتا ہے کائنات والو، جب میں کائنات کا مالک و خالق ہو کر تمہیں بتلا رہا ہوں، جو میری راہ کے اندر شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، تم ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ رب تعالیٰ جی وہ زندہ ہے تو ہماری سمجھ میں کیوں نہیں آتے؟ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور ان کی زندگی ایسی زندگی ہے جو تمہاری سمجھ میں آ نہیں سکتی۔ اب ایمان سے بتائیے، جو اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، رب تعالیٰ اس کے بارے میں فرمائے کہ وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، وہ قبر کے اندر جا کر بھی زندہ ہے۔ اگر غلام کی یہ شان ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہے تو پھر ایمان سے بتائیے اس کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کس شان سے قبر کے اندر زندہ ہوں گے؟ جب غلام کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر قتل کر دیا جائے تو وہ زندہ ہے، تو پھر اس کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مقام ہوگا؟ پھر اعلیٰ حضرت بولے، اچھا امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آپ پڑھ کرتے ہیں یا رسول اللہ جی، اللہ کی قسم آپ زندہ ہو، آپ زندہ ہو۔ اے اللہ حضرت بتائیں آپ کو عقیدہ یہ کہاں سے ملا کہ حضور زندہ ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے عقیدہ قرآن بتلا رہا ہے کہ جس کے غلام زندہ ہے اس کا آقا کس شان سے زندہ ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو قرآن کا ہے، جو قرآن میں بتا رہا ہے، اور ہمارا عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن کا بھی ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو زندہ ہے، معلوم ہوا حضور زندہ ہے، حضور زندہ ہے، قبر کے اندر ہے، اور اس شان سے زندہ ہے کہ وہ کیا ہی شان ہے، اس شان سے زندہ ہے کہ اس کی شان کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آج تو جناب ہر بندہ مجدد بنا پھرتا ہے نا، ہر بندہ مجدد ہے۔ مجدد بننا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ مجدد اسے کہتے ہیں جو دین کو تازگی عطا فرما دے۔ جب دین کی بات کرنا مشکل ہو جائے، لوگ دین سے دور ہٹ جائیں، تو وہ دین کو اتنا جناب مقام عطا فرما دے، اتنا جناب اس کو لوگوں کے سامنے بیان کر دے کہ لوگ جناب جوق در جوق اس کے اندر اس کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو جائے۔ مجدد اسے کہا جاتا ہے۔ اور آج کل ہر بندہ مجدد بنا پھرتا ہے، وہ کہتا ہے میں بھی مجدد ہوں، میں بھی مجدد ہوں، میں بھی مجدد ہوں۔ میں نے کہا اتنا مجدد بننا آسان ہے؟ مجدد کی گردان نہ ہے تو وہ بندہ مجدد، جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ لفظ مجدد ہے کیا، وہ بھی کہتا ہے جناب میں بھی مجدد ہوں۔ میں نے کہا ایک دفعہ گردان تو سنانا لفظ مجدد کی، اگر تجھے نہیں آتی تو ہم غلاموں سے سن۔ جدد یجدد تجدیدا فهو مجدد وجدد یجدد تجدیدا فذاک مجدد لم یجدد لم یجدد لا یجدد لا یجدد لن یجدد لن یجدد لا یجددن لا یجددن لا یجددن لا یجددن الامر منه جدد لتجدد لیجدد لیجدد والنهی عنه لا تجدد لا تجدد لا یجدد لا یجدد الظرف منه مجدد مجددان مجددات۔ یہ ہے مجدد۔ جس کو آج لفظ مجدد کا نہیں پتا وہ بھی کہتا میں بھی مجدد ہوں۔ جی میں نے کہا تجھے پتہ ہے مجدد کہتے کسے ہیں؟ مجدد وہ تھا امیر المجاہدین، جس نے جناب لوگ جو تھے وہ دین اسلام سے دور جب ہٹ رہے تھے، تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا مشکل ہو گیا تھا، جب لوگ جناب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ندائیں لگانا
جناب شرم محسوس کر رہے تھے اور لوگ ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو انہوں نے آ کر دین کو ایسے بیان کیا کہ آج لوگ گلی گلی نگر نگر کے اندر یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں۔ وہ مجدد ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت مجدد تھے، جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت مجدد تھے اپنے وقت کے۔ تو اعلیٰ حضرت جب گئے نا روضہ رسول پہ، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا کبھی اپنے غلاموں کو بلا لیتے ہیں، کبھی اپنے غلاموں کے پاس آ جاتے ہیں۔ یہ محبت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کبھی اپنے غلاموں کو بلا لیتے ہیں، کبھی آپ اپنے غلاموں کے پاس آ جاتے ہیں۔ میں یہی دو باتیں بیان کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول پہ گئے۔ جب روضہ رسول پہ گئے نا تو دل کے اندر محبت تو تھی، عشق تو تھا، اور جب بندے کے اندر عشق ہو نا، محبت ہو، تو پھر وہ کریم اتنے ہیں، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتے، وہ بھی جناب دامن خالی نہیں چھوڑتے۔ اعلیٰ حضرت گئے وہاں پہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جی اتنا سفر کر کے آیا ہوں، جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں، جی چاہتا ہے آپ کو دیکھوں، آپ کی زیارت کروں، اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا، آنکھ لگ گئی، روتے 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 آنکھ لگ گئی۔ ساتھ میں نا کچھ اشعار زبان سے نکلنا شروع ہو گئے کہ تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ اشعار جاری ہو گئے کہ اعلیٰ حضرت تو کیا گلا کرنا ہے، احمد رضا کہندی گلا کرنا، تو ہکو عاشق ہے، پتہ نہیں اتنے کنے پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، پتہ نہیں یہاں پہ کتنے عاشق پھرتے ہیں، کیسی باتیں کرتا ہے۔ بس اعلیٰ حضرت نے یہ بات کرنا ہی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیدار کرایا۔ جب اعلیٰ حضرت نے دیدار کیا نا حضور کا، پھر زبان سے پھر اشعار نکلے۔ آپ فرماتے ہیں وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہماتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ جی آپ کا در وہ در ہے جس کے بارے میں رب فرماتا ہے کہ اگر تمہیں جو بھی چاہیے ہو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جانا، اور محبوب تمہارے لیے ہاتھ اٹھا دے، سفارش کر دے، محبوب کے ہاتھ اٹھیں گے، میں اللہ تمہاری خالی جھولیوں کو بھر دوں گا۔ محبوب ہاتھ اٹھا دے۔ آج آ رہے ہوں گے کئی جناب ارادہ رکھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ پر مکہ شریف کا طواف بھی کریں گے، اور اعلیٰ حضرت تو پھر کیا ہی بات ہے، عاشق رسول ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے نا کسی نے کہا کہ جناب ہم نے سنا ہے کہ آپ کعبۃ اللہ کی طرف جا رہے ہیں، آپ نے آگے سے پتہ جواب کیا دیا؟ آپ فرمانے لگے فقیر نے ارادہ تو روضہ رسول کا کیا ہوا ہے، ارادہ تو روضہ رسول کا کیا ہوا ہے، سنا ہے رستے میں مکہ بھی آتا ہے، اس کی بھی زیارت کر لے گا۔ اور کسی نے کہا آج لوگ کہتے ہیں نا جناب وہ مدینے دیر نہ جانا ہے، یعنی مکے دیر بھی ہو جانا، مدینے میں کچھ نہیں لبنا، جو بھی لبنا ہے مکہ بھی لبنا ہے۔ تو پھر کسی نے بڑی سونی گل کی تھی، واقد مدینے نہ گیا مکے سے لوٹ آیا، مدینے نہ گیا مکے سے لوٹ آیا، وہ یہ سمجھے کہ اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، وہ یہ سمجھے کہ اسے آقا نے بلایا ہی نہیں۔ شاعر کہتا ہے جو مکہ
شریف سے ہو کر واپس لوٹ آئے اور روضہ رسول پہ نہ جائے، اور وہ کہتا پھر رہا کہ جناب میں نے مدینہ کی زیارت نہیں کی ہے، میں مدینہ شریف کی طرف نہیں گیا ہوں۔ شاعر کہتا اس کو کہو اوے اس کے اندر تیرا قصور نہیں ہے، ابھی تو مالکوں کو پسند ہی نہیں آیا ہے، اگر تو مالکوں کو پسند آتا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تو رب کے گھر کے اندر جائے اور مصطفیٰ کا در چھوڑ کر واپس آ جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ بھئی رب کے در پہ جا اور مصطفیٰ کے در سے ایسے ہی واپس لوٹ کر آ۔ ہائے ہائے، آپ فرماتے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو جاتا ہے نا حضور کے در پہ وہی جاتا ہے جس پہ آقا کرم فرماتے ہیں، وہی حضور کے در پر جاتا ہے جس پہ آقا کی نگاہ ہوتی ہے، اور جب آقا کرم فرما دے تو پھر کیا ہی بات ہے، پھر کیا ہی بات ہے۔ ہم نے اخباروں کے اندر، رسالوں کے اندر یہ پڑھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو تیاری کر کے فل حج کی طرف روانہ ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا کوئی کام پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہیں ایئرپورٹ سے ان کو واپس لوٹنا پڑتا ہے، وہیں ایئرپورٹ سے واپس لوٹنا پڑ جاتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ایک شخص تھا وہ نا ہر وقت مدینہ مدینہ کرتا رہتا تھا، مدینہ 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 کی صدا لگاتا، تو لیکن اس کے پاس پیسہ تو تھا نہیں، اخراجات ہوتے ہیں جانے کے۔ تو ایک بندہ تھا وہ جا رہا تھا مدینہ شریف کی طرف روضہ رسول پہ حاضری کے لیے، تو وہ بندے کو ایسا کوئی کام پڑا، وہ وہاں سے واپس لوٹ رہا، اور اب وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہے کہ میں اپنی جگہ پہ کس کو بھیجوں۔ اب وہ بندے کو ڈھونڈ رہا ہے کہ ایسا کون سا بندہ ملے جس کو میں اپنی جگہ پہ بھیجوں کہ وہ جائے میری جگہ پہ جا کر روضہ رسول کی زیارت کر کے آئے۔ اب وہ جب باہر نکلا نا تو دیکھتا ہے وہی ملنگ جو ہے وہ کہہ رہا ہے مدینہ 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 مدینہ۔ اس نے کہا یار تو مدینہ مدینہ کر رہا ہے، دل ہے تیرا جانے کے لیے؟ جی بڑا دل ہے، کب سے خواہشمند، بڑے دنوں سے گیا نہیں، مال نہیں ہے پاس، پیسہ لگتا ہے۔ اس نے کہا یہ ٹکٹ لے جا، مدینے والے نے تجھے بلا لیا۔ وہی تو ہم کہتے ہیں نا کہ جن کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہوتے ہیں نا وہاں پیسہ نہیں دیکھا جاتا، وہاں محبت مصطفیٰ دیکھی جاتی ہے۔ اسی لیے تو پھر ہم کہتے ہیں میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے۔ یا رسول اللہ جی ہمارے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دولت بھی نہیں ہے، لیکن جس طرح آپ نے احمد رضا کو بلا کر ان پہ اپنا کرم فرمایا اور امام بصیری رحمت اللہ علیہ کے پاس خود آ کر کرم فرمایا، یا رسول اللہ ہم آپ کے غلام ہیں، محبت دل کے اندر رکھنے والے ہیں، یا رسول اللہ جی جس طرح آپ نے ان پہ کرم فرما دیا تھا آج ہم بھی یہ بھیک مانگ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے خالی دامن کو بھی بھر دیجئے، جن کے دلوں کے اندر یا رسول اللہ جی آپ کے در کی زیارت کا شوق ہے ان کے شوق کو پورا فرما دیجئے۔ اور صدا لگا رہے ہیں کہ جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو نہیں سمجھ رہی، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے، بھلا باغ جنت کا وہ کیا کرے گا، مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے وہ کیا کرے جنت کا۔ کیوں؟ اب اس کے اندر بھی بات ہے بھئی وہ کیوں نہ جنت کے اندر جائے، اس کی وجہ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کر لی نا اس پہ میری شفاعت واجب ہو گئی ہے، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، تو جن کی قبر کی زیارت کرے تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔
جن کی قبر کی زیارت کریں تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے، تو جو ان کے ارد گرد لیٹے ہوئے ہیں، نہیں سمجھے ہو، جو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ارد گرد لیٹے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان پہ کتنا کرم فرمایا ہوگا۔ آج ایک ڈبو روڈ کے کہتا ہے، وہ کہتا ہے جناب جو کربلا کا میدان ہے نا، کربلا کا میدان 80 میل تک جتنی بھی اس کے اندر قبریں آ جائیں نا، وہ ساری کی ساری جنتی ہیں، ساری کی ساری جنتی ہیں۔ جو 80 میل کے اندر جتنی بھی قبریں ہیں، ہم کہتے ہیں اگر حضرت امام حسین وہاں پر ہوں اور ان کی وجہ سے آپ یہ کہتے ہو کہ جن کی 80 میٹر جناب میل قبریں اندر آ گئیں وہ جنتی ہو گئے، تو جو حسین کے نانا کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، جو حسین کے نانا کے قریب لیٹے ہوئے ہیں، پھر اللہ رب العزت نے ان پہ کتنا کرم کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بھی غلام ہیں، ہم حضرت عمر کے بھی غلام ہیں، ہم حضرت عثمان کے غلام ہیں، ہم حضرت مولا علی کے بھی غلام ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر غلام کے غلام ہیں۔ جو حضور کا غلام ہے وہ ہمارا امام ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جناب ہم ایک کو مانتے ہیں دوسرے کو نہیں مانتے، دوسرے کو مانتے ہیں تیسرے کو نہیں مانتے، ہم علی علی بھی کرتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے نعرے بھی لگاتے ہیں، اور یہی سنی کی پہچان ہے۔ وہ جہاں پر حضرت ابوبکر کی ندائیں بلند کرتا ہے، صدائیں بلند کرتا ہے، وہاں جناب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے بھی لگاتا ہے۔ جہاں پر وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یار حضرت عثمان کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، وہیں پر وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نعرے بھی لگا رہا ہوتا ہے۔ اور انشاءاللہ ہمارے جسم کے اندر جب تک جان ہے، ہم ہر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام کی یوں ہی صدائیں بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ٹائم ہو گیا، مختصر تھا، انشاءاللہ اگلے جمعے پہ مزید اس سے آگے بات کریں گے۔ دعائے خالق کائنات عمل کی توفیق۔